السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کا بیان۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ اور ثواب طلب کرنے کی غرض سے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے سب گناہ بخش دے، اور یعنی صغائر گناہوں کو بخش دے۔ پھر اس اندیشے سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو ترک فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رمضان شریف کے دنوں میں مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر جدا جدا ہو کر رات میں نمازیں ادا کر رہے تھے، جو کہ تراویح کی نماز تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ ان تمام لوگوں کو جو متفرق طور پر یہاں وہاں پھیل کر کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ با جماعت ان کو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے دن جب تشریف لائے تو دیکھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور ان 20 رکعات پر جو مدامت کرتے ہیں، ہم پابندی سے عمل کرتے ہیں، یہ نمازیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں بھی پڑھی گئیں۔ اسی طرح یہ 20 رکعتیں رمضان کی مقدس راتوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی پڑھی گئی، اور اسی طرح مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی نماز تراویح رات کے حصے میں پڑھی گئی۔ تراویح کی نماز چونکہ 20 رکعت ہے اور اس پہ بالعموم تمام علماء کا اتفاق ہے، اور علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم 20 رکعتیں تراویح کی نماز ادا کی ہیں، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح کی ادا کریں۔ تراویح کا وقت رمضان کا چاند نظر آتے ہی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی تراویح کی نماز کی قضا نہیں، البتہ تراویح رمضان کا چاند ہو گیا، چاند مغرب بعد اعلان ہو گیا تو اسی رات سے تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تراویح کی نماز موقوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ گویا 30 روزے تو 30 تراویح، 29 روزے تو 29 تراویح۔ تراویح میں ایک بار قرآن مجید کا ختم کرنا سنت موقدہ ہے، 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کرے، بلکہ ختم قرآن مجید پورے مہینے میں ایک بار ضرور کرے۔ امام و مقتدی ہر 2 رکعت میں 2 رکعت پر ثنا پڑھے اور بعد تشہد دعا بھی کرے، لیکن چونکہ ہم شہر میں نماز تراویح اپنے اپنے علاقوں میں ادا کرتے ہیں تو وقت کی قلت کی بنیاد پر یا شیطان کے ورغلانے کی بنیاد پر ہماری نمازوں میں جو کوتاہی ہوتی ہے، آئیے ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ عموماً تراویح کا وقت عشاء کی 4 فرض کے بعد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے مسجد میں داخل ہوتے ہی حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز میں اپنے آپ کو شامل کرا لیا اور عشاء کی 4 فرض نہیں پڑھی، تو یہ 20 رکعت اگر اس نے امام کے پیچھے پڑھی تو یہ 20 رکعت نفل ہو جائے گی۔ گویا فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی 4 فرض کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی 4 فرض جماعت سے پڑھی تو اس پر لازم ہے کہ 3 وتر بھی وہ جماعت سے پڑھے، اور اگر اس نے عشاء کی 4 فرض جماعت سے نہیں ادا کی، تنہا ادا کی ہیں، لیکن اگر امام کی اقتداء میں 3 وتر میں وہ شامل ہو گیا تو بھی بفضلہ تعالی اس کی وتر کی نماز ادا ہو جائے گی۔
ہم چونکہ ایسی مشینی زندگی میں گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، اسی بنیاد پر ہم جن حفاظ کے پیچھے، جس حافظ کے پیچھے نماز تراویح پڑھتے ہیں تو وہ بڑی اسپیڈ میں، بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ علماء کرام نے فرمایا کہ جہاں قرآن مجید کو صحیح انداز میں نہ پڑھا جائے اس کے پیچھے اس کی اقتداء کرنا حرام ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے شہروں میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نماز تراویح میں، وہ ایسی ہی طریقے سے کی جاتی ہے کہ بڑی اسپیڈ میں ہوتی ہیں کہ جس میں یعلمون تعلمون کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ امام کا رکوع اور سجود یہی تکبیرات سمجھ میں آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم کو دل جمعی کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تراویح کے تعلق سے چند باتیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ تو تراویح کا وقت ہمیشہ عشاء کی 4 فرض کے بعد شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ سحری کا وقت رہتا ہے تب تک کہ تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اگر کسی شخص نے 30 دن 30 الگ الگ مسجد میں نماز تراویح ادا کی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ ایک امام کی اقتداء میں 20 رکعت پوری پڑھے تاکہ پورا قرآن مجید تسلسل کے ساتھ سننے کا اس کو ثواب ملے۔ لیکن اگر وہ کاروباری مصروفیت کی بنیاد پر اگر 30 دن علیحدہ علیحدہ مساجد میں وہ تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ پھر بھی اس کی تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تراویح کی نماز اگر چھوٹ گئی تو عشاء کی قضا ہے لیکن تراویح کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی نے جماعت چھوڑ دی قصدن یا کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی ہے تو وہ رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے اپنے گھر میں جب تک کہ سحری کا وقت رہتا ہے کسی علاقے میں مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں وہ تنہا تراویح کی 20 رکعت عشاء کی نماز کی 17 رکعتوں کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی تراویح کی نماز پوری ہو جائے گی۔ 30 روزے تو 30 تراویح، 29 روزے تو 29 تراویح۔ ایک عام چلن، ایک وبا چلی ہے 7 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح۔ عموماً لوگ اس میں بڑی دل جمعی کے ساتھ اور جم غفیر کے ساتھ اس میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ 7 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد ہم کو آزادی مل گئی، بقیہ رمضان کے 23 دن ہم مٹر گشتی کریں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے، تو وہ گنہگار ہوں گے۔ ہاں اگر ان 7 دن کی تراویح میں انہوں نے ختم قرآن مجید کر لیا، اس کے بعد جو 23 دن بچ گئے ہیں وہ اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے سنی صحیح العقیدہ امام کے اقتداء میں روزانہ تراویح ادا کرے تو انشاءاللہ اس کو زیادہ قرآن سننے کا ثواب ملے گا۔ اور رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ ہر وہ کام جو نفل ہے اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان کے دنوں میں جو فرائض کا ثواب ہے رمضان کے مقدس دنوں میں وہ نفل پر وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن مجید بارہا زیادہ سنا تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے آپ انعام کے مستحق ہوں گے۔ اگر کسی نے ایک جگہ پر امام کی اقتداء میں 4 فرض عشاء کی ادا کر لی اور 2 سنت ادا کر لی، اب وہ اپنی گاڑی پکڑ کر کے اپنے علاقے میں پہنچا یا کسی اور مسجد میں پہنچا، اس مسجد میں تراویح کی جماعت ابھی قائم ہونے والی ہے، وہاں کی عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اب وہ شخص اس امام کی اقتداء میں 20 رکعت تراویح پڑھ لے اور اسی دوسرے امام کی اقتداء میں 3 وتر ادا کر لے گا تو بھی بحمدہ تعالی اس کی تراویح کی نماز صحیح معنوں میں ادا ہو گئی۔ اگر کسی نے 4 فرض جماعت سے ادا کی اور 10 رکعتیں تراویح کی ادا کی، اب اس کو پاخانے پیشاب کی حاجت ہوئی، 10 رکعت تراویح ادا کرنے کے بعد وہ پیچھے آ جائے اور غسل خانے میں طہارت خانے میں جا کر کے وہ استنجے اور پاخانے سے فارغ ہو جائے، پھر تازہ وضو کر کے مسجد میں آئے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تازہ وضو کر کے واپس پلٹتا ہے اس درمیان امام نے 4 یا 6 رکعتیں نماز پڑھ لی، آپ بالفرض سمجھے کہ امام نے دوران وضو امام نے 4 رکعت پڑھ لی۔ اب ہمارا فعل یہ ہوتا ہے کہ آنے کے بعد ہم کسی نمازی سے پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی، ہم گئے تھے تو 10 رکعت ہوئی تھی، اب ہم وضو کر کے پلٹے ہیں تو کتنی رکعت ہوئی؟ کسی پڑوسی نے بتا دیا، کسی مصلی نے بتا دیا کہ آپ کے جانے اور آنے تک امام صاحب نے 4 رکعتیں اور پڑھا لی۔
عموماً ہمارا یہ فعل ہوتا ہے کہ ہم فوراً چھوٹی ہوئی 4 رکعتوں کو ادا کرتے ہیں، پھر امام کو شامل کرتے ہیں، امام کے اقتداء میں شامل ہوتے ہیں. حالانکہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ 10 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ استنجا کے لیے گئے اور وضو سے فارغ ہو کر جب واپس آپ حرم میں مسجد میں آئے، اب امام کی اقتداء میں فوراً شامل ہو جائیں. جب امام کی 20 رکعت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی 4 رکعت چھوٹ گئی تھی تو آپ کی 16 ہو گئی، امام کی 20 ہو گئی، آپ کی 16. اب امام صاحب نے 3 وتر تراویح کی وتر پڑھا لی، اب امام صاحب نے 3 وتر پڑھا لی، آپ وہ 3 وتر میں بھی شامل ہو جائیے. اس طرح 3 وتر کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی تراویح کی جو 4 رکعتیں ہیں آپ تنہا 2 کر کے سورہ اخلاص پڑھ کر کے ادا کر لیں گے تو بھی الحمدللہ آپ کی تراویح کی نماز ادا ہو گئی. اسی طریقے سے اگر آپ وضو کر کے پلٹے اور ابھی امام نے اپنی تراویح کی 1 رکعت پڑھائی تھی، یعنی 11ویں رکعت چل رہی تھی، آپ جلدی سے گئے وضو کر کے پلٹے، اب دوران وضو امام نے قرات لمبی کی اور 1 رکعت پڑھائی، آپ پر بھی لازم ہے کہ آ کر فوراً وضو کرنے کے بعد امام کو جوائن کر لیں، امام کے اقتداء میں کھڑے رہ جائیں. اب امام کی قرات کو سنیں، پھر امام کے ساتھ رکوع کریں، پھر امام کے ساتھ سجود کریں، پھر امام صاحب قاعدے میں بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے. جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ فوراً کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ ملا کر کے رکوع سجود کر کے آپ اپنی یہ 1 رکعت کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ 2 رکعت شامل ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کی چھٹی ہوئی 20 رکعت میں سے جو دوران وضو 1 رکعت چھوٹ گئی یا 2 رکعت چھوٹ گئی وہ اس طریقے سے بھی آپ نے ادا کی تو الحمدللہ آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی. اگر آپ نے عشاء کی 4 فرض ادا کر لی، اس کے بعد میں آپ نے 10 رکعت امام کے پیچھے ادا کی اور پھر کسی کام سے باہر نکل گئے، واپس پلٹے تو اس وقت امام صاحب وتر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر لازم ہے کہ شامل ہو کر وتر کی نماز کی نیت کر لیں. اب وتر کی 3 وتر ادا کر لیں، اس کے بعد چھوٹی ہوئی جو آپ کی 10 رکعتیں تراویح کی رہ گئی تھی آپ اس کو ادا کر لیں. جیسے میں نے آپ سے شروعات میں کہا کہ ہماری مساجد کے جو حفاظ ہوتے ہیں یہ بڑی اسپیڈ میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کی بدولت فقہائے کرام نے فرمایا، صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لی جائے، 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کی جائے، اس لیے کہ آپ نے جیسے ہی اعلان سنا 4 فرض اور 2 سنت 2 نفل کے بعد مؤذن نے اعلان کیا الصلاۃ سنت التراویح، اس وقت کھڑے ہوتے ہوتے آپ نیت کر لیں کہ نیت کی میں نے 20 رکعت سنت تراویح کی، 2 کر کے پیچھے امام کے، رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. اب ہر 2 رکعت پر آپ کو نیت نہیں کرنی کیونکہ حافظ صاحب قرآن مجید بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں. اب ہر 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور نیت کریں گے کہ نیت کی 2 رکعت سنت تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے رخ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. جتنی دیر آپ اپنے منہ سے نیت کر رہے ہیں اتنی دیر میں حافظ صاحب قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ ڈالیں گے اور فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا سننا واجب ہے. آپ نیت کر رہے ہیں جو کہ سنت ہے اور قرآن مجید کو ترک کر رہے ہیں جس کو سننا آپ پر واجب ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لیں. ہر 2 رکعت پہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر کہیں. اب کھڑے ہونے پر بھی امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے پر بھی اگر امام صاحب اتنا موقع دیتے ہیں کہ ہم ثنا پڑھ سکیں تو ثنا پڑھیں، ورنہ اگر ہم نے اللہ اکبر کہا امام کی اقتداء کے ساتھ اور امام نے اللہ اکبر کہتے ہی فوراً سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ثنا کو چھوڑ دیں گے، امام کی قرات کو سننے میں اپنا وقت لگائیں گے اور کان وہیں لگا کر کے ہمتن گوش ہو کر کے امام کی قرات کو سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ امام صاحب قرآن کی کس آیت کریمہ پر کس سورے پر نظر سورے کی تلاوت کر رہے ہیں
اور ان صورتوں میں کون سی ایسی آیتیں ہیں جو ہم سال بھر سنتے چلے آ رہے ہیں، جس میں خوشخبری بھی ہے، جس میں وعیدیں بھی ہیں، تاکہ آپ کا ذہن قرأت کی طرف لگا رہے اور آپ کو نماز میں خشوع و خضوع آئے۔ تو اس طرح آپ ثنا بھی نہیں پڑھیں گے اگر قرأت ہو رہی ہے، اور اسی طرح التحیات کے بعد اگر آپ نے التحیات پڑھا، اس طرح پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اتنا پڑھا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ اس کو کنٹینیو کریں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھ کر فوراً سلام پھیریں گے۔ لیکن اگر آپ نے التحیات پورا پڑھ لیا، تشہد تک پڑھ لیا، اب دعائے معصورہ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، آپ نے درود نہیں پڑھا، اتنے میں امام نے سلام پھیر دیا، تو اب ہم پر لازم ہے کہ التحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا، اس کے بعد امام کی اقتداء کرے، امام نے سلام پھیرا تو ہم بھی سلام پھیر دیں۔ اب وہاں درود شریف پڑھنے کی کوشش نہ کریں، دعائے معصورہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، فوراً امام کے حکم کے منتظر ہوتے ہوئے فوراً التحیات کے بعد ہم دونوں طرف سلام پھیر دیں، تو اس طرح انشاءاللہ امام کی اقتداء صحیح ہو جائے گی، ہماری امام کی جو اقتدام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو جائے گی، اور اس طرح ہماری نماز تراویح انشاءاللہ صحیح ادا ہو جائے گی۔ ہر 4 رکعت پہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، جیسے 6 منٹ میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 6 منٹ جتنی دیر میں ہم نے 4 رکعت پڑھی اتنی دیر تسبیحات پڑھے، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے امام نے 4 رکعت پڑھائی، وہ 4 رکعت اگر 8 منٹ میں ہوئی ہے تو پھر ہم 8 منٹ بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہوتی ہے تو ہم ہر 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح ادا کرتے ہیں، سبحان الملک القدوس، یہ دعا پڑھ کر کے پوری ہم پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں جا کر کے اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ بعض مرتبہ ہم تراویح کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کسل مندی سے، سستی سے امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے تو مصلی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے امام کی قرأت کو سنتے ہیں، لیکن جب امام کا ٹون چینج ہوتا ہے، یعنی امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں، تو مقتدی کو احساس ہوتا ہے کہ اب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، تو فوراً دوڑ کر کے وہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور پھر امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ تو اس طرح نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ کسل مندی، بلکہ نماز پڑھیں تو خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ ادا کردہ عبادت بڑے سجے ہوئے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر عظیم ملے۔ ان نمازوں میں چونکہ لقمے کی ضرورت پڑتی ہے تو حفاظ اگر سامع کا لقمہ لیں یا سامع انتظار کرے تو لقمے کے جو مسائل ہیں یہ بڑے پیچیدہ بھی ہیں اور بڑے آسان بھی ہیں، تو یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سامع جو ایک طے کیا جاتا ہے، امام کی حافظ کی قرأت کو سامع سماعت کرتا ہے، کیونکہ حافظ بھی، امام بھی حافظ ہیں اور سامع بھی حافظ ہیں، تو اس کی بدولت اگر کہیں بیچ میں ایسی آیت جو متشابہ ہو، اس کی وجہ سے قرآن یہاں سے وہاں پڑھ گیا ہوتا ہے، جس کی بدولت اگر مفہوم بدل جاتے ہیں، معنی میں فساد ہو جاتے ہیں، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام کو چاہیے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، اور سامع کو بھی چاہیے کہ اطمینان سے قرآن کو سنے، تاکہ لوگوں کی نمازوں کی جو ذمہ داری امام کے سر ہے وہ صحیح معنوں میں ذمہ داری سے دستبردار ہو۔ ختم تراویح جو 29ویں شب کو ہوتی ہے یا 30ویں شب کو ہوتی ہے، اس میں یا عموماً 27ویں شب کو قرآن کا ختم ہوتا ہے بعض مساجد میں، بلکہ زیادہ تر مساجد میں 27ویں شب کو ختم قرآن مجید ہوتا ہے۔ تو اس میں جو امام حافظ صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ان پر بہتر ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں، تاکہ 3 مرتبہ پڑھنے کی بدولت جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو
تو مقتدی کے ساتھ امام اور مقتدی دونوں اس ثواب سے سرفراز جنگ۔ اگر کسی وجہ سے قرآن کا ختم نہ ہو تو سورتوں سے تراویح پڑھے، اور اس کے لیے بعضوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو یہ سورے ہیں اس سے آخر قل اعوذ برب الناس تک پڑھتے ہیں، تو یہ 10 صورتیں ہیں جس کی بدولت 10 کر کے 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح 20 رکعت ہماری تراویح الحمدللہ ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں دل جمعی کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی جو خیر و برکت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔